إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما تمام قسم کی تعریف ہر قسم کی عبادات اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ محترم سامعین کرام، آج اس خطبہ جمعہ میں جو میرا موضوع ہے وہ ہے نشہ آور چیزوں کی حرمت اسلام میں۔ محترم حاضرین، اسلام ایک ربانی نظام حیات ہے جس کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اسلام نے دنیا کو ایک ایسا نظام دیا جو جلب منفعت اور دفع مضرت پر مبنی ہے۔ اسلام نے انسانوں کو 6 بنیادی ضروریات کے تحفظ کے لیے بہترین اقدامات کیے ہیں، جو یہ ہے: نمبر 1 حفظ دین، نمبر 2 حفظ نفس، نمبر 3 حفظ عقل، نمبر 4 حفظ ناموس، نمبر 5 حفظ نسب اور نمبر 6 حفظ مال۔ چنانچہ شراب اور نشہ آور چیزوں کی حرمت تحفظ عقل کے لیے ہوئی، بس حفظ عقل کی صحت کے لیے شراب، تمباکو اور دیگر نشہ آور چیزیں
نہ صرف نقصان دہ ہیں بلکہ اس انسانی سماج کے لیے بھی یہ چیزیں ضرر رساں ہیں۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس طرح کے ہر عمل کا سنجیدہ نوٹس لیتے ہوئے اسے حرام قرار دیا ہے، اور اس کی تجارت اور انسانی سماج میں اس کی ترویج قتل کے مترادف قرار دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خمر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں الخمر ما خامر العقل، خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ شراب اور نشہ آور چیزوں کی حرمت قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پاسے یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ شراب کو بہا دے، یہاں تک کہ ایک صحابی کے استفسار پر آپ نے کچھ یتیم بچوں کے شراب کو بھی بہانے کا حکم دیا۔ اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن اس کا گناہ اس فائدے سے بہت بڑا ہے، بہت ہی زیادہ ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت عمر اور حضرت معاذ اور اصحابہ کرام کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا افتنا فی الخمر فإنها مذهبة للعقل وسلبة للمال۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں شراب کے بارے میں فتویٰ بتائیں، وہ تو عقل کو زائل کر دیتی ہے اور مال کو برباد کر دیتی ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ دین کے اعتبار سے اس میں بہت بڑا گناہ ہے، جبکہ دنیاوی اعتبار سے اس میں کچھ فائدہ ضرور ہے، لیکن یہ فائدہ اس کے نقصان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح سے ایک تیسری دلیل سورہ نساء کی یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، انہوں نے شراب پی لی اور نشے میں مست ہو گئے، اور جب نماز کا وقت آیا تو وہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو امام نے سورہ کافرون کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کی تلاوت کی تو انہوں نے غلط پڑھ دیا، لا اعبد ما تعبدون کی جگہ انہوں نے اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد شراب پینے والوں کی تعداد کم ہو گئی، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی واضح الفاظ میں شراب پینے سے لوگوں کو منع کیا ہے اور اسے حرام قرار دیا ہے۔ چند دلائل میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جیسا کہ نمبر 1، کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ اس حدیث پر ذرا غور فرمائیے گا، کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر فرمایا کل شراب اسکر فہو حرام،
ہر وہ مشروب، ہر وہ پینے والی چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ شراب نہ پیے، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر بھی نہ بیٹھے جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان کل مسکر حرام وکل مفتر ومخدر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر وہ چیز جو مست کر دینے والی اور بے حس کر دینے والی ہو وہ بھی حرام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بط کے بارے میں پوچھا گیا۔ بط شہد کی نبیذ کو کہتے ہیں، جسے ہم انگلش میں میٹ یا ہنی بیئر بھی کہتے ہیں، جسے اہل ایمان پہلے پیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ مشروب جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ شراب پینے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وباعيها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه۔ شراب پینے والے، پلانے والے، اس کے بیچنے والے، اس کو خریدنے والے، اس کو نچوڑنے والے، اسے لے جانے والے اور جس کے لیے لے جائی جائے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب ایک چیز آپ یہاں پر غور کریے کہ میں نے پہلے حدیث کون سی بتائی؟ کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر یعنی شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ تو یہاں پر آپ ایک چیز دھیان دیجئے کہ ہر نشہ آور چیز، چاہے وہ تمباکو ہو، چاہے گٹکا ہو، چاہے سگریٹ ہو، چاہے بیڑی ہو، یہ چاہے آج کل جو عام ہو چکا ہے فلیور والا حقہ، وہ بھی حرام ہے۔ کہ ایسے ہی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کری کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے اس چیز کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زنا او شرب الخمر نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من رأسہ، جو زنا کرتا ہے، یہ شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ایمان اس طرح نکال لیتا ہے جس طرح انسان اپنے سر سے قمیص نکالتا ہے۔ حضرات گرامی، ان تمام آیت قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے شراب اور نشہ آور چیزوں کی حرمت ثابت ہو گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع فرمایا ہے جو استعمال کے بعد نشہ پیدا کرے۔ اسی طرح شراب کی حرمت پر امت کا اجتماع ہے، اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہے اور وہ کبیرہ گناہ میں سے ہے۔ کچھ لوگ خمر کو خاص کر دیتے ہیں، خمر کو خاص کر دیتے ہیں شراب کے ساتھ، اور دیگر اشیاء جیسے گل، تمباکو، ڈرگس یا دیگر نشیلی اشیاء کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نصوص و متون سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز، چاہے شراب ہو، تمباکو ہو، گٹکا ہو، سگریٹ ہو یا بیڑی ہو، ان کی اصل اور حقیقت تو ایک ہی ہے، اس لیے اس کا حکم بھی ایک ہی ہے، یعنی ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نشہ آور چیز کے بارے میں اسلام کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ نشہ آور چیز چاہے کم ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرے تو اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ سامعین کرام، گٹکا اصل میں تمباکو ہے، خواہ وہ گٹکے کی شکل میں ہو یا سگریٹ یا بیڑی کی شکل میں ہو۔
اگرچہ اس کے بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے، لیکن اصول کے طور پر اس کی حرمت کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے۔ عن ام سلمۃ قالت نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن كل مسکر ومفتر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع فرمایا ہے جو استعمال کے بعد نشہ پیدا کرے یا اعضاء پر سستی، بے حسی، غفلت اور فطور طاری کرے۔ اسی اصل کی بنا پر علماء کا خیال ہے اور تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ گٹکا کھانے سے دماغ اور نظام اعصاب میں فطور آ جاتا ہے۔ تمباکو کی نہایت ہی قلیل مقدار نئے آدمی پر نشہ طاری کر دیتی ہے، اس کا سر چکرانے لگتا ہے، قے، سر درد اور اعضاء شکنی کی علامت پیدا ہونے لگتی ہے، جو شراب سے کم مہلک نہیں ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شراب کے علاوہ دیگر نشہ آور اشیاء بھی بتدریج ہمارے ملک میں فروغ پا رہی ہیں، جبکہ وہ بھی کم نقصان دہ نہیں۔ جو لوگ بھی سگریٹ اور تمباکو پیتے ہیں، اس سگریٹ کے ڈبے پر یا اس تمباکو کی ریپر پر ایک وارننگ لکھی ہوتی ہے بڑی بڑی، ٹوبیکو کازز کینسر، یعنی تمباکو سے کینسر ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 20ویں صدی میں 20th سینچری میں 10 کروڑ لوگ تمباکو کے کھانے کے نتیجے میں ہلاک ہوئے، اور 21ویں صدی میں 100 کروڑ کے ہلاکتوں کا اندیشہ ہوا۔ اس وقت پوری دنیا میں نشہ آور اشیاء کے استعمال کرنے والوں کی تعداد 100 کروڑ سے زیادہ بتائی جا رہی ہے، جبکہ آج پوری دنیا کی کل آبادی ہی 770 کروڑ ہے۔ اس کا مطلب آج ہر 7واں یا 8واں شخص مہلک نشے کی لت میں ملوث ہے، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو یا ڈرگز کا ہو یا تمباکو وغیرہ کا ہو۔ اگر کسی ملک یا معاشرے میں دولت کی ریل پیل ہو، جواہرات برستے ہوں اور سونے چاندی کے دریا بہتے ہوں، لیکن اس ملک میں محبت و انسانیت کا سر چشمہ خشک ہو چکا ہو اور اخلاق و کردار کی قدریں مٹ رہی ہوں، تو سمجھو کہ وہ ملک یا معاشرہ مالدار نہیں، کنگال ہے۔ اس ملک و معاشرے پر اللہ کی رحمتیں نازل نہیں ہوں گی۔ یہ درس ہمیں محسن انسانیت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سیرت طیبہ سے ملتا ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اب بہت سے مسلمان بھی انجام سے لاپرواہ ہو کر شراب پیتے ہوئے نظر آنے لگے ہیں، جبکہ اسلام نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ اگر طبی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو شراب نوشی اور دیگر نشہ آور اشیاء کا استعمال بہت نقصان دہ ہے۔ اطباء اور میڈیکل سائنس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شراب نشہ آور مادہ زہر ہے، اور وہ شرابی کے جسم میں سرایت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اعصاب کو کمزور اور اندرونی اعضاء کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ معدے یعنی لیور کو خراب کر دیتا ہے، اس سے کھانے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے، کلیجے اور گردوں پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، جس سے بہت سی بیماریوں کا وجود ہوتا رہتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اور یہ خودکشی کی ایک شکل ہے، اور اسلام میں ایک انسان جب اپنے آپ کو خود ہلاک کرتا ہے تو اس سے بہت ہی نہایت ہی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا من قتل نفسه بسم فسمه في يده في نار جہنم خالدا مخلدا، جس شخص نے زہر کھا کر اپنی جان دے دی، قیامت کے دن وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ اسے استعمال کرتا ہوا جہنم میں داخل ہو جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ ان تمام مباحث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ منشیات کا استعمال نہ صرف دین اسلام میں حرام ہے، بلکہ اس سے بہت سے جسمانی و عقلانی نقصانات ہیں، لہٰذا ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان خبائث سے احتراز کرنے کی توفیق دے اور ہم تمام لوگوں کو ان سے بچنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى في موضع آخر: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا أصحابي فإنه خياركم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظهر الكذب. وقال في موضع آخر: لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة.